السلام علیکم۔ آج کی کہانی قصہ کمارے کا۔ شہر کے مصروف علاقے میں رہتا تھا ایک نوجوان جسے سب اکیلا کہتے۔ اس کا نام حمزہ تھا، نہایت سادہ اور شرمیلا لڑکا۔ لوگ اس کی عمر پر باتیں کرتے تھے کہ اب تک اس نے شادی کیوں نہیں کی۔ حمزہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا، تنخواہ کم مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا، اپنی ضرورت کم ہی رکھتا، مگر معاشرہ اسے عجیب نگاہ سے دیکھتا تھا، جیسے کنوارا ہونا کوئی جرم ہو گیا۔ ہر محفل میں سے یہی سوال ہوتا، کب شادی کرو گا، اب تو وقت ہے۔ وہ مسکرا کر بال ٹال دیتا، مگر اندر سے کچھ ٹوٹ سا جاتا۔ اسے لگتا جیسے وہ ادھورا انسان ہے، جیسے دنیا مکمل ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے دوست سب شادی شدہ تھے، وہ اکثر اپنی بیویوں کا ذکر کرتے، گھر کے قصے، بچوں کی باتیں بتاتے۔ حمزہ خاموشی سنتا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتا، کیا واقعی زندگی ادھوری ہے میری؟ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا اگتا گھر بسا لے، ہماری بھی خواہش ہے خوشیاں دیکھیں۔ حمزہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر دل میں کئی خدشات تھے۔ کیا وہ اس کی ذمہ داری کے قابل ہے؟ رشتے آتے مگر بات نہ بنتی، کبھی مالی حالات آڑے آ جاتی، کبھی لوگ اس کی سادگی پر ہنستے۔ یہ لڑکا کیسے گھر سنبھالے گا؟ حمزہ ہر بار خاموشی سنتا، اپنے دل کو سمجھاتا رہتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، باتیں بڑھتی گئیں، لوگوں کے طرز اور بھی گہرے ہوتے گئے۔ کچھ اسے ناکام کرنے لگے کھل کر، مگر وہ اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری کبھی بھی، وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن دفتر میں نئی ملازمہ آئی، اس کا نام مریم تھا۔ مریم با اعتماد اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ سب سے احترام سے بات کرتی۔ حمزہ سے بھی اس نے بات کی اور اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ آہستہ سے دونوں میں بات بڑھ گئی۔ کام کے دوران چھوٹی چھوٹی گفتگو، حمزہ نے پہلی بار خود کو کھلتے دیکھا، جیسے کوئی اس کی بات سمجھنے لگا ہو۔ مریم نے اس کے اندر کی خوبی دیکھی جو دوسروں کی نظروں سے اجھل تھی۔ ایک دن مریم نے سیدھا سوال کیا، تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ حمزہ نے پہلی بار دل کی بات کی۔ وہ لوگوں کے رویے سے تھک چکا تھا اور خود کو کم سمجھنے لگا تھا۔ مریم نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے کہا، انسان کی قدر خود سے ہوتی ہے، اگر تم خود کو اپنے اہم سمجھو گے تو دنیا بھی تمہیں ویسے ہی سمجھے گی۔ یہ بات حمزہ کے دل کو لگی۔ اس نے خود پر یقین شروع کر دیا۔ اس نے خود پر یقین کرنا شروع کیا، زندگی کو نئے انداز سے دیکھا۔ کچھ عرصے بعد حمزہ نے ہمت کیا اور اپنے گھر والوں سے بات کی کہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے۔ گھر والوں نے خوشی سے قبول کیا، رشتہ طے ہوا سادگی کے ساتھ، اور جلد ہی نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ محلے والوں کو جب یہ خبر ہوئی تو سب حیران اور شرمندہ ہوئے۔ جو کل تک طنز کرتے تھے آج وہ مبارکباد دینے لگے۔ حمزہ نے کسی سے گلہ نہ کیا، وہ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ نکاح کے دن حمزہ بہت پرسکون تھا۔ اسے لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو، مگر اصل تبدیلی اس کے اندر آئی تھی۔ اس نے خود کو پہچان لیا تھا۔ اب وہ کسی کی بات سے نہیں ٹوٹتا تھا، بلکہ مضبوطی سے آگے بڑھتا تھا۔ مریم اس کی بہترین ساتھی بنی۔ دونوں نے مل کر سادہ زندگی گزاری، چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کیا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا۔ حمزہ نے سیکھ لیا تھا کہ آخر کار کے مکمل ہونا اندر سے ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ اسے مثال دینے لگے کہ صبر اور خود اعتمادی کیا ہوتی ہے۔ جب کبھی خود کو ادھورا سمجھو، آج وہ دوسروں کو ہمت دیتا ہے۔ اس کی کہانی کئی دلوں کو چھوتی ہے اور لوگوں کے نظریے بدل دیتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معاشرہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا، لوگوں کی باتیں وقتی ہوتی ہیں، مگر خود پر یقین ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جو خود کو پہچان لے، ایک دن وہی اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حمزہ کی زندگی بدل گئی مکمل، مگر اس کی سادگی وہی رہی۔ اس نے کبھی ماضی کو نہ بھلایا، بلکہ اس سے اپنی طاقت بنایا۔ ہر شخص کو سمجھایا جو خود کو کم سمجھتا ہو۔ کہیں آج بھی اگر کوئی اس سے پوچھے کنواری ہونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے، وہ مسکرا کر سے اتنا کہتا تھا کہ اصل دکھ لوگوں کی سوچ میں تھا، اور جب سوچ بدل جائے تو اپنی تو ہر کمی بھی مکمل لگتی ہے۔